حضرات سوشل میڈیا پر سیاست پر تجزیے اور تبصرے کرنے والوں، متھیرا کی پوسٹیں چھوڑ کر چی کبیرہ کے سٹیٹس لگانے والوں، پاک دامن حکمرانوں کی پاک دامنی پر کرپشن اور لوٹ مار کی کیچڑ اچھالنے والوں، سوشل میڈیا پر آزادی رائے کی باتیں، سیاسی شعور کی باتیں، جمہوریت اور جمہوریت میں عوامی حقوق کی باتیں، حکمرانوں کے اپنے عوام کے ساتھ غلاموں جیسے سلوک کی باتیں، یہ سارے فتنے فساد کی باتیں کرنے والوں، تمہارا مکو ٹھپنے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے۔ سنا ہے اب تمہاری زبان بندی ہوگی، سوشل میڈیا کی دکان بندی ہوگی، قوم کی سوچ پر پابندی ہوگی۔ جی ہاں، طاقت کے ایوانوں میں سوشل میڈیا کا تیا پانچا الٹانے کی چرچا ہے۔ 70 سالوں سے جنہیں گدھوں گھوڑوں اور خچروں کی طرح برتا ہے، انہیں تھوڑا شعور آیا ہے تو ہنگامہ برپا ہے، کیونکہ ان چند خاندانوں کو مستقبل میں باشعور عوام نہیں بلکہ اپنی اولادوں کے لیے غلام چاہیے، غلام، جس کے لیے آئے روز میٹنگیں ہو رہی ہیں، اور دوسری طرف ایک موبائل کے لیے بھرے بازار میں گولی مار کر کسی گھر کے اکلوتے چشم و چراغ کو گل کر دیا جائے، کسی کی سریعام عزت لوٹ لی جائے، یا پھر کچے اور پکے کے ڈاکو عوام کا جینا محال کر دیں۔ ان کے لیے نہ کوئی اجلاس ہوتا ہے نہ کوئی بل پاس ہوتا، کیونکہ وہ ان کا نہیں بلکہ ان کے پیروں میں رینگنے والے کیڑے مکوڑوں کا مسئلہ ہے۔ سنا ہے سوشل میڈیا پر فلٹر فٹ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ ملاوٹ شدہ کھانے والوں، بغیر فلٹر کے گندا پانی پینے والوں، سوشل میڈیا آپ کو اب فلٹر شدہ ملے گا۔ گندے پانی سے یاد آیا، تھر پار کر میں آج بھی جانور اور انسان ایک ہی جگہ سے پانی پیتے ہیں۔ ذرا سنیے اور سن کر اپنے بال نوچیے اور سینے پر 2 ہتھڑ ماریے۔ انڈیا جس کے خزانے میں $600 ارب پڑے ہیں، اس انڈیا کا پرائم منسٹر ہاؤس اٹھائیے اور ایک جگہ رکھ دیجیے، اور پھر سپر پاور امریکہ کا وائٹ ہاؤس اٹھائیے اور انڈیا کے پرائم منسٹر ہاؤس کے ساتھ رکھ دیجیے۔ ان دونوں سے کئی گنا بڑا، یعنی 138 ایکڑ رقبے پر بنا ایک کنگال ملک کا پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اور اس 138 ایکڑ کے پرائم منسٹر ہاؤس میں 500 ملازمین یعنی خادمین کے بیچ میں بیٹھ کر ایک جوکر اپنے عوام کو کہتا ہے کہ 2 بھائی ایک روٹی بانٹ کر کھاؤ، ملک کے حالات ٹھیک نہیں۔ یعنی قوم کے ساتھ اس طرح کا مذاق کیا جائے اور اس مذاق کا کوئی جواب بھی نہ دے، پورے عوام ان کے حکم پر ان کے سامنے زانوں موڑ کے بیٹھ جائیں، نہ کوئی سوال کرے نہ کوئی اپنی رائے کا اظہار خیال کرے، بس سر جھکا کر کمائیں دھمائیں، بچائیں انہیں اور ان کی اولادوں کو کھلائیں اور مر جائیں۔ جی ہاں، سنا ہے کہ سوشل میڈیا پر چین اور سعودیہ جیسے ماڈل لانے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ بندہ پوچھے، اے مورخو، کیا تم لوگوں نے اپنے عوام کو وہی حقوق دے رکھے ہیں جو چین کے عوام کو حاصل ہیں؟ کیا تم لوگوں نے اپنے عوام کو سعودیہ جیسی سہولتیں مہیا کر رکھی ہیں؟ کیا تمہارے عوام کی عزت اور جان و مال اتنی ہی محفوظ ہے جتنی سعودیہ کے عوام کی ہے؟ یعنی زندگی ہماری یوگنڈا اور برما کے مسلمانوں کے جیسی ہے، اور قانون ہم پر چین کے اور سعودیہ کے لاگو ہو رہے ہیں، اور پھر اتنی پابندیوں میں باہر سے انویسٹمنٹ کون کرے گا اس ملک میں؟ یعنی تم چند خاندان اپنی اور اپنے اولادوں کے روشن مستقبل کے لیے اس ملک کے مستقبل کو اندھیروں میں دھکیل رہے ہو، اور روک سکو تو روک لو۔ مولانا انقلاب کی لنگوٹی پہن کر 50 سینٹی گریڈ کی گرمی میں بغاوت کے میدان میں اتر آئے اور سریعام ڈنکے کی چوٹ پر اعلان جنگ کرتے ہوئے بولو کہ ہمارے بڑوں نے پاکستان بنایا ہے اور تم لوگوں نے توڑا ہے۔ بھائی صاحب نہ صرف ایک سے بڑا ایک الزام لگا رہے ہیں بلکہ سریعام دھمکا رہے ہیں، مگر بھائی صاحب ان کو کوئی روکنے ٹوکنے والا نہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں۔ لگتا ہے پورا سسٹم پی ٹی آئی والوں کے ساتھ پنجہ آزمائی میں مصروف ہے، یا پھر مولانا کو زیادہ سیریس ہی نہیں لیا جا رہا، یا سسٹم یہ سوچ رہا ہے کہ ان کا کوئی زیادہ مسئلہ نہیں ہے، انہیں جب بھی تھوڑا سا حصہ دے دیا گیا تو یہ حکومت کی جس گاڑی کو کھائی میں گرانے کی کوشش میں ہے اسی گاڑی میں ڈیزل بھرتے پائے جائیں گے۔ شاید سسٹم یہ سوچ کر خاموش ہے کہ مولانا ہمیشہ سٹیٹس کو کا حصہ رہے ہیں، یہ کوئی انقلابی نہیں، یہ اس لیے میدان میں ہیں کیونکہ حکومتی دسترخوان میں ان کو ان کے حصے کی روٹی نہیں ملی، ساری دیگ بانٹ دی گئی، ان کو ان کے حصے کی بوٹی نہیں ملی۔ اور دوسری طرف سجنوں بیلیوں متروں سہیلیوں شیر افضل مروت کا سب نے مل کر پتہ کاٹا، صحیح کاٹا یا غلط کاٹا اس بحث میں نہیں جاتا، مگر اب یہ ساری قیادت مل کر ایک جلسہ نہیں کر پا رہی۔ جی ہاں، روات کا جلسہ جس کی اجازت میں مل چکی ہے وہ کھٹائی میں پڑتا دکھائی دیتا ہے۔ ٹھنڈے کمروں میں بیٹھ کر گرم پریس کانفرنس تو کی جا سکتی ہے، مگر میدان میں اتر کر کروڑ جمع کرنے کا سبارک اور صلاحیت ہر کسی میں نہیں ہوتی۔
اس بندے میں بہت ساری خامیاں ہوں گی، مگر یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ جس وقت یہ سارے روپوش تھے، جس وقت سسٹم پارٹی کے پیچھے ڈنڈا اٹھا کے نکلا تھا، یہ شخص اس وقت پارٹی کا جھنڈا اٹھا کے نکلا تھا۔